سجدہ تلاوت کتنے مقامات پر واجب ہوتا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے شرائط اور ارکان کیا کیا ہیں، اور اسی طرح اس کے تمام دیگر ضروری مسائل پر اس ویڈیو میں بات کریں گے، تو ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ سب سے پہلے اگر سجود کی تعداد کی بات کریں تو قرآن کے 14 مقامات یا 14 آیات ایسی ہیں کہ جن کو تلاوت کرنے سے یا کسی دوسرے کی تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ان آیات کے مضامین پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں فرشتوں کی مشابہت کے لیے، کہیں ساری خلق خدا کے اظہار ابدیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور کہیں اولیاء اللہ کے دلوں کی کڑن کو ظاہر کرنے کے لیے، اور کہیں حکم دے کر سجدہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فقہی اعتبار سے جو آدمی ان 14 آیات کی تلاوت کرے یا کسی دوسری کی تلاوت کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جائے گا۔ احادیث کی کثیر تعداد سجدہ تلاوت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ بخاری شریف کی اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہی اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی، اور جب آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے پاس جتنے بھی آدمی تھے، چاہے وہ کفار تھے یا مسلمان تھے، سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ لیکن ایک شخص امیہ بن خلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کنکر یا مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگائی اور کہا کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی سجدے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس کو دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ تو اس سے اس کی اہمیت اور تاکید کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو کفار تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان جب کسی آدمی کو سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کڑتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا سجدے کا، میں نے سجدے سے انکار کیا اور میں راندہ درگار ہوا، اور جب اس بندے کو سجدے کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اور اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو اس سے آپ پہچان لیجئے کہ شیطان بھی سجدہ تلاوت کرنے سے کڑتا ہے، تو تب اس سجدے کی کتنی شان ہوگی۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے اسباب، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، تو یہ کل 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے خود آیت سجدہ تلاوت کی تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ نے کسی دوسرے آدمی کی تلاوت سنی جو آیت سجدہ تلاوت کر رہا تھا، تب بھی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ مقتدی ہیں اور امام کے ساتھ آپ نے سجدہ تلاوت کرنے کا موقع پایا، اب خواہ آپ نے آیت سجدہ سنی ہو یا نہ سنی ہو، اگر آپ نے اس کے ساتھ سجدہ تلاوت کرنے کا موقع پایا تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے صحیح اور جائز ہونے کی شرائط۔ سجدہ تلاوت انہی تمام شرائط کے ساتھ درست ہوتا ہے جن کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے، یعنی تو سب سے پہلے آپ کا باوضو ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں وہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پر آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور آپ کا جو رخ ہو وہ بھی قبلہ کی طرف ہو، آپ کا سطر بھی ڈھانپا ہوا ہو۔ اگر جتنی بھی شرائط نماز کے لیے ہیں وہ تمام شرائط یہاں پر سجدہ تلاوت پر بھی لاگو ہوں گی۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی تو سجدہ تلاوت نہیں ادا ہوگا۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ۔ سجدہ تلاوت ادا کرنا انتہائی آسان ہے، اور اس کا ایک ہی رکن ہے اور وہ ہے سجدہ کرنا۔ سجدے سے پہلے اور بعد میں اللہ اکبر یعنی تکبیر کہنا یہ مسنون ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں، وہاں پر 3 تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر دیتے ہیں اور سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں، اور جب سجدہ مکمل کر لیں تو واپس کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں تشہد بھی نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد درود شریف بھی نہیں پڑھنا، سلام بھی نہیں پھرنا، بس جو ہی آپ تک سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے والے یا سننے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ میں جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں یہ آیت سجدہ ہے تو اس پر احتیاطاً سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے تو اس صورت میں اس پر لازم نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کو فاسد کرنے والی چیزیں، یعنی وہ تمام چیزیں جن سے سجدہ تلاوت خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلاً سجدے کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے کوئی کہکہ لگا لیا، کسی سے بات کر لی، یا کوئی
اور ایسی چیز جس سے نماز ٹوٹتی ہے تو اس سے سجدہ تلاوت بھی ٹوٹ جائے گا اور پھر آپ کو دوبارہ سے سجدہ تلاوت کا اعادہ لازم ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک اہم چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سجدہ تلاوت کر دینا چاہیے۔ اگر تو آپ نماز کے اندر سجدہ تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت کی تو فوراً نماز کے اندر ہی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور اگر نماز کے باہر آیت سجدہ کی تلاوت کی تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو سجدہ تلاوت ادا کر دینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بلا وجہ تاخیر اور دیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سجدہ تلاوت کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آیت سجدہ کے بارے میں یہ مختصر سے مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔